علیکم 7th کلاس بیٹا، مجھے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا کل سبق جو ہے وہ جمال الدین افغانی مکمل ہو گیا تھا، اس کا مضمون بھی جو ہے وہ آپ نے لکھ لیا ہوگا، اس کو یاد بھی کیا ہوگا۔ آج ہمارا اگلا سبق شروع ہوتا ہے الدرس العشرون، 20واں سبق ہے القائد اعظم، قائد اعظم رحمہ اللہ کے حوالے سے، جو ہمارے لیڈر ہیں، قومی لیڈر ہیں، ان کے متعلق ہم اس سبق کے اندر پڑھیں گے۔ بک کے پیج نمبر 98 پہ ہے۔ ہم جو ہے وہ اب آغاز کرتے ہیں عربی عبارت سے۔ ولد القائد الاعظم محمد علی جناح بمدینۃ کراچی فی الخامس والعشرین من دسمبر سنۃ 1876۔ کیا جو ہے وہ اس کا بامحاور ترجمہ بنے گا؟ قائد اعظم محمد علی جناح 25 دسمبر 1876 یعنی 1876 عیسوی کو کراچی شہر میں پیدا ہوئے۔ کیا ہے؟ قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ 25 دسمبر یعنی 25 دسمبر 1876 کو کراچی شہر میں پیدا ہوئے۔ ولیدہ پیدا ہوئے القائد اعظم، قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ بمدینۃ شہر کراچی فی الخامس والعشرین 25 میں من دسمبر سے سن 1876 اور 876 اور 76 یعنی کہ قائد اعظم محمد علی جناح 25 دسمبر 1876 کو کراچی شہر میں پیدا ہوئے۔ کانا والدہ بونجا جنا تاجرن۔ کیا ہے اس کا کہ ان کے والد پونجا جنا تاجر تھے۔ کانا تھے والدہ ان کے والد پونجا جنا تاجرن تاجر۔ بعد محمد علی جناح تعلیمہ الابتدائیہ فی کراچی ثم سافر انجلترا للدراسات العلیہ۔ محمد علی جناح رحمہ اللہ نے اپنی ابتدائی تعلیم کراچی میں شروع کی، پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے برطانیہ کا سفر کیا۔ بعد شروع کی محمد علی جناح رحمہ اللہ نے تعلیمہ الابتدائی اپنی ابتدائی تعلیم فی کراچی میں، ثم پھر انہوں نے سفر کیا انجلترا برطانیہ کی طرف، برطانیہ یعنی انگلستان، برطانیہ کی طرف، للدراسات العلیٰ اعلیٰ تعلیم کے لیے۔ انجلترا جو ہے وہ برطانیہ کی طرف۔ ونالا تو انگلستان بھی اس کا معنی آ سکتا ہے، انگلستان بھی کر سکتے ہیں اور برطانیہ بھی کر سکتے ہیں۔ ونالا شہادت فی القانون وعمل محامیا بعد العودۃ الی الوطن۔ انہوں نے قانون کی ڈگری حاصل کی اور وطن لوٹنے کے بعد انہوں نے وکالت کی۔ ونالا اور حاصل کی شہادت ڈگری فی القانون قانون میں، وعاملہ اور کام کیا محامیا وکالت کا، بعد العودۃ لوٹنے کے بعد، الی الوطن وطن کی طرف۔ انہوں نے قانون کی ڈگری جو ہے وہ حاصل کی اور وطن لوٹنے کے بعد انہوں نے جو ہے وہ وکالت کی۔ تو یہ جو ہے وہ آج کا ہمارا سبق ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اسی طرح لفظی اور بامحاور ترجمہ آپ نے بک کے اوپر لکھ لینا ہے، اور پھر جو ہے وہ آپ نے اس کے جو ہے وہ بامحاور ترجمہ کو اپنی عربی کی نیٹ کاپی کے اوپر خشک خط کر کے لکھنا بھی ہے، اور اس مکمل سبق کو اچھے طریقے سے یاد بھی کرنا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس سبق کو اچھے طریقے سے لکھیں گے بھی اور یاد بھی کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔